بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی اہم رپورٹ، ایک بڑی اہم خبر لے کے آیا۔ میرے پاس یہ BBC نیوز کی ایک خبر ہے جس میں کہا گیا، آج کی خبر ہے، عمران احمد خان ممبر برٹش پارلیمنٹ گلٹی آف سیکس ایزولٹ آن 15-year-old بوائے۔ یہ وہ شیطان ہے کہ جو ایک قادیانی جو برٹش پارلیمنٹ کا ممبر ہے، اس بدبخت نے ایک 15 سالہ بچے کے ساتھ ریپ کیا، زیادتی کی، منہ کالا کیا، اور وہ باقاعدہ اس کی زیادتی ثابت ہوئی، اس کا جرم ثابت ہوا، جس کی پداش میں برٹش کورٹ نے اس کو سزا دی اور اس کو برٹش پارلیمنٹ سے ڈس ممبر کر دیا گیا۔ یہ وہی قادیانی ہے کہ جس کے بارے میں یہ قادیانیوں کا واحد برٹش پارلیمنٹ کے اندر ان کا ممبر تھا، نمائندہ تھا، کہ جو مرضیت کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ربوہ ٹائم نے لکھا، یہ میرے پاس ربوہ ٹائمز کی یہ رپورٹ ہے کہ عمران خان بیکمز فرسٹ احمدی ٹو بی الیکٹڈ ٹو برٹش پارلیمنٹ، کہ یہ برٹش پارلیمنٹ کا وہ واحد پہلا قادیانی تھا جو ان کی نمائندگی کرتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ ان میں سلسلہ اب سے نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا کہ ندا نامی خاتون کہ جو کہ قادیانیوں کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کی پوتی تھی، اور ان کے چوتھے سربراہ مرزا ناصر کی نواسی تھی، اور موجودہ ان کا جو سربراہ ہے مرزا مسرور قادیانی، اس کی یہ بھتیجی ہے۔ اس نے اس کی جو کال ہے وہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہوئی، جس میں اس نے مرزا مسرور کو بتایا اور ود پروف بتایا کہ کس طرح تمہارے سالے نے میرے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ میرا باپ میرے ساتھ منہ کالا کرتا رہا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ربوہ کے اندر کون کون قادیانی ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اور ان کا جو رائل طبقہ ہے، جو ان کی ہائی پروفائل لوگ ہیں، جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ کیسے ایسے غلیظ کام کرنے میں انوالو ہیں۔ اس پہ یہ کوئی آج سے کام نہیں ہو رہا ناظرین محترم۔ اگر آپ اس پہ مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایس اے چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، ختم نبوت کے مجاہد ہیں، انہوں نے ایک چینل آقا کا غلام کے اندر یہ ایک دو نہیں سینکڑوں پروگرامز کر چکے کہ قادیانی کیسے اپنی ماؤں سے منہ کالا کیا۔ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، ان کے رائل طبقے نے کیسے اپنی سگی بہنوں سے، بیٹیوں سے منہ کالا کیا۔ یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں کہ جو اپنے ان رشتوں کو بھی، جو مقدس رشتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس پہ ایک اور ہیں عامر حق صاحب، انہوں نے ایک پروگرام کیا زیتون چینل کے اندر، جس میں انہوں نے ایک قادیانی کو وہاں پہ بلایا، اور وہ قادیانی کو عام نہیں ہے، قادیانیوں کی ٹاپ لیڈرشپ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ وہی قادیانی ہے کہ جو قادیانیوں کے ربوہ کا ہائی سکول کا یہ PT ماسٹر رہا۔ اس نے بتایا کہ قادیانیوں، جس کو تم اپنا خلیفہ کہتے ہو، میں قادیانی ہوں، مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جس کو تم خلیفہ کہتے ہو مرزا مسرور احمد قادیانی، ان کا موجودہ سربراہ، کہا اس سے میں نے کئی بار منہ کالا کیا۔ یہ اس نے بتایا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ ربوہ کے اسی ہائی سکول تقریباً 70% جو لڑکے ہیں وہ یہی غلط کام کرواتے ہیں، اور ربوہ کے اسی ہائی سکول کے اندر تقریباً اس نے بتایا، یہ مرضی بتانے والا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تقریباً 40% جو ٹیچرز ہیں وہ بھی یہی غلط کام کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اصل میں بات یہ ہے کہ مرزا کا دینی کذاب کو ظالم انگریز نے اللہ کے نبی کی محبت کو سینوں سے نکالنے کے لیے، جذبہ جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے اس بے ایمان کو کھڑا کیا تھا۔ یہ وہ بدترین گستاخ رسول تھا جس کی پروردگار نے عزت کی دھجیاں فضائے بسیط میں بکھیر دی، اور اسے بتایا کہ تم نے میرے نبی کی عزت میں حملہ کیا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ مرزا کا دینی کذاب کی اگر آپ لٹریچر پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اس نے خود لکھا کہ میں نامرد ہوں، جب میں نے شادی کی میں شادی کے قابل نہیں تھا۔ اس کی جو نام نہاد جو اس کی بیگم تھی نصرت جہاں بیگم، میں نے پھر لکھا مرضی کتب سے بتایا کہ وہ کیسے قادیان میں لوگوں کے ساتھ منہ کالے کرواتی تھی، اور میں نے دنیا مرضیت کو اس بات کا 1 کروڑ روپے کا چیلنج یہ دیا کہ دنیا کا کوئی قادیانی مرزا کا دینی کذاب کی اولاد کو حلالی ثابت کر کے دکھائے، میں 1 کروڑ روپے انعام دوں گا۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کی ساری اولاد حرامی تھی۔ الحمدللہ اب تک ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں قادیانی یہ چیلنج سن کے مسلمان ہو چکے۔ پروردگار کے خاص کرم سے، سرور کائنات کی نگاہ کرم سے، اب تک تقریباً 1100 سے زیادہ قادیانی میرے ہاتھ پر الحمدللہ مسلمان ہو چکے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سچا نبی خود بھی غیرت والا، حمیت والا، اور اپنی امت میں بھی یہی غیرت و حمیت کو منتقل کرتا ہے، اور جھوٹا مدعی نبوت یہ خود بھی بغیرت ہوتا ہے اور اپنے ماننے والوں میں بھی یہی بغیرتی، بے حیائی منتقل کرتا ہے۔ اگر اس ٹاپک پہ آپ نے مزید ناظرین محترم پڑھنا ہو، میرے پاس یہ کتاب ہے
اس کا نام ہے شہر صدوم، لکھنے والا شفیق مرزا ہے، یہ بھی سابق قادیانی ہے، اس میں لکھا اور اس میں بتایا کہ بشیر الدین محمود ان کا دوسرا سربراہ کیسے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا تھا، کیسے قادیان کی عورتوں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، ربوا کی عورتوں کے ساتھ اس نے کیسے منہ کالا کیا، اور اس نے بڑے بڑے مردیوں کے حلفیہ بیان اس میں لکھے۔ اگر اس پہ مزید پڑھنا ہو تو میرے پاس ایک اور بک ہے، احمقوں کی جنت، جی آر روان صاحب نے لکھی، اس میں بھی انہوں نے یہی ٹاپک بیان کیا۔ تو ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ فتنہ جو ہے، اس کے یہ کلٹ جو ہے، بڑے بڑے قادیانی اس کلٹ سے نکل رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ فتنہ اپنی موت خود مرے گا، لوگ اس کے بارے میں اویئر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ یہ فتنہ نیست و نبود ہو جائے گا، اسلام زندہ رہے گا، اسلام تابندہ رہے گا۔